صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں سے ہمارا جو موضوع تھا وہ نماز کی شرائط کے بارے میں تھا۔ نماز کی شرائط میں سے جو ہے ہم نے 5 سننی تھی، اور کل مجھ سے تسامح ہوا ہے کہ میں نے نمبر 3 اور غالباً 4 گنوایا، تو 4 اور 5 تھا، کیونکہ پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے، اس کے بارے میں ہم سن چکے، اسی طرح اور دوسری ہے اس کے بارے میں سن چکے، استقبال قبلہ تیسری ہے اس کے بارے میں سن چکے، وقت چوتھی ہے اس کے بارے میں بھی سن چکے۔ اب جو ہے نیت پانچویں آج ہم سنیں گے، اور چھٹی تکبیر تحریمہ ہے۔ چھٹی کے بارے میں ہمیں یہ گزارش کی تھی کہ چھٹی جو ہے شرط یہ فرضوں کے ساتھ میں متصل ہے، اس کو نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے، نماز کا رکن بھی قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جو تفصیلی بیان ہے وہ وہاں آئے گا، یعنی جب نماز کا طریقہ عملی سننے کے بعد ہم چلیں گے نماز کے فرائض کی طرف، تو وہاں ہم لوگ سنیں گے۔ یوں مطلب کہ ہماری جو 4 شرطیں ہیں وہ مکمل ہو گئی تھیں، آج 5ویں جو ہے نیت، اس کے بارے میں سنیں گے۔ چھٹی جو ہے ہماری باقی رہ جائے گی، وہ کل ریکارڈ کروں گا یا پرسوں ہوگی شاید۔ خیر، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں ہے جب تک ارادہ نہ ہو۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر دل میں مثلاً ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا، اب نماز ظہر کی ہو گئی۔ نیت کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تأمل بغیر سوچے سمجھے بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو فقہائے احناف کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نیت کو زبان سے سنت مستحبہ قرار دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کہ اس کو جو ہے زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے، کیونکہ انسان جس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے وہ دیر پا اس کو جو ہے یاد رکھتا ہے، تو یہ یاد دہانی کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ خیر، دل کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ تکبیر سے پہلے نیت کی، اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلاً کھانا پینا کلام وغیرہ اور وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہیں فاصل نہ ہوں، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت جو ہے حاضر نہ ہو۔ وضو سے پیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وضو جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا تو نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا بھی فاصل اور اجنبی نہیں ہے۔ اگر شروع کے بعد جو ہے نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ کہنے کے بعد جو ہے اکبر سے پہلے نیت کی نماز نہ ہوگی، یعنی لفظ اللہ کہنے سے پہلے ہی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں، اور کون سی رکعتیں ادا کر رہا ہوں۔ ایسا یہ یعنی زیادہ درستی کے لائق یہ بات ہے کہ نفل اور سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کریں، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی پاک علیہ السلام کی مطابعت کی، یعنی آپ کی پیروی کی نیت کریں، اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کو جو ہے ناکافی قرار دیتے ہیں۔ خیر، احتیاط کے پیش نظر چلنا چاہیے۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں ہے۔ فرض میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز مثلاً ظہر یا عصر کی نیت کرے، یا مثلاً آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت کرے، مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خاص جمعہ کی نیت جو ہے ضروری ہے۔ نماز واجب میں کس کی نیت کرے گا؟ دیکھیں، نماز واجب میں واجب کی نیت کرے،
اور اسے معین بھی کریں، مثلا نماز عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، منت کے نوافل ہیں، یا اسی طرح واجب وطر ہیں، تو خیر ان کے اندر جو ہے متعین کرنا ہوگا۔ وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو، ہاں نیت واجب جو ہے یہ اولا ہے، البتہ اگر نیت عدم وجوب ہے تو کافی نہیں۔ نیت میں تعداد اور رکعت کی نیت ضروری نہیں ہوتی، البتہ افضل ہے۔ تو اگر تعداد رکعت میں خطا واقع ہوئی، مثلا 3 رکعتیں ظہر یا 4 رکعتیں مغرب کی نیت کی، تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط کہنا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلہ سے اعراض کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعین یوم اور تعین نماز ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز، مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز قضا جو ہے نیت میں ہونا کافی نہیں ہے قضا میں۔ اگر اس کے ذمہ ایک ہی نماز قضا ہو تو دن معین کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، مثلا میرے ذمہ جو فلاں نماز ہے کافی ہے، اگر صحیح ترتیب ہے اس کے اندر، یعنی کہ کوئی بھی نماز پہلے سے اور قضا نہیں ہے، یعنی 5 سے 6 نماز ہیں یا 5 سے کم نمازیں ہیں، یا مطلب کہ ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز قضا ہے دیگر اور باقی نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ دن متعین کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ بہرحال اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز جو میری ذمہ ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو ہو جائے گی۔ قضا یا ادا کی نیت کی کچھ حاجت نہیں ہے، اگر قضا بنیت ادا پڑھی یا ادا بنیت قضا پڑھی تو نماز تو ہو گئی۔ یعنی مثلا وقت ظہر باقی ہے اور اس نے گمان کیا کہ جاتا رہا اور اس دن کی نماز ظہر بنیت قضا پڑھی، یا وقت جو ہے جاتا رہا اور اس نے گمان کیا کہ باقی ہے اور بنیت ادا پڑھی تو ہو گئی۔ یہ کتنی آسانی چاہتی ہے شریعت مطالعہ ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ سیکھیں بھی تو۔ مقتدی کو جو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یعنی امام یہ نیت نہیں کر سکتا کہ فلاں میرے پیچھے نماز پڑھے، فلاں میرے پیچھے نمازی، فلاں نمازی، امام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں مقتدی جو ہے وہ چونکہ امام کی ابتدا میں ہے تو مقتدی کی نیت ضروری ہے، جہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتدا کی نماز ہو گئی، مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو ثواب جماعت جو ہے نہ پائے گا، اور ثواب جماعت حاصل ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پیشتر نیت کر لینا ضروری نہیں، بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے، یعنی جو بھی آتا گیا اس کو اپنے ضمن میں لیتا جائے امام۔ یہ ہے ایک صورت میں امام کو نیت امام بالاتفاق ضروری ہے، ایک صورت ایسی ہے کہ امام کو نیت امامت بالاتفاق ضروری ہے کہ مقتدی عورت ہو اور وہ کسی مرد کے محاذی کھڑی ہو جائے اور وہ نماز جنازہ نہ ہو، تو اس صورت میں اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت نہ کی تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ عورت کے لیے اس کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں عورت کی ابھی امامت کر رہا ہوں۔ نیت اقتدا میں یہ علم ضروری نہیں کہ امام کون ہے، زید ہے یا عمر ہے، اور اگر یہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بات کو معلوم ہوا کہ عمر ہے، اقتدا صحیح ہے، اور اگر اس شخص کی نیت نہ کی بلکہ یہ نیت کی کہ زید کی اقتدا کرتا ہوں، بات کو معلوم ہوا کہ عمر ہے، تو صحیح نہیں ہے، یعنی خود پھنسیں گے۔ جیسے جماعت کثیر ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت اقتدا میں امام کی تعین نہ کرے۔ یہ بہت عام ترین مسئلہ ہے کہ بعض اوقات قاری حضرات یا عالم دین کسی مسجد میں امام ہوں تو لوگ دور دراز سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر رش بہت زیادہ تھا، آگے امام کسی کام کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے، نماز ان کے شاگرد نے پڑھائی یا کسی اور نائب نے پڑھا دی یا مؤذن نے پڑھا دی یا کسی اور صاحب شرع نے پڑھا دی، تو اب یہ ہے کہ اس نے تو نیت کی تھی اس امام کی، تو یہ اب اس کی نیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ مطلق نیت کرتا، اس امام کے ساتھ خاص نہ کرتا کہ جو بھی پیش امام ہے وہ نماز پڑھا دے۔ اچھا دوسری غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ پیش امام کی نیت، مثال کے طور پر امام نے نماز شروع کرائی، مقتدی نے کہا نیت کرتا ہوں میں نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر منہ طرف خانہ کعبہ شریف کو بن گیا اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر، اب یہ کہہ دیا
اب مثال کے طور پر دوران نماز امام کو جو ہے حدث لاحق ہو گیا یا امام فوت ہو گیا، امام کو کوئی جو ہے عارضہ ایسا لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو نماز چھوڑ کر جانا پڑ گیا، تو اب جو ہے دوسرا جو امام نائب یا مکبر یا مؤذن آیا اس کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے، یا کوئی شخص آگے بڑھ کر اس نے ذمہ داری نبھانا چاہیے، تو اب یہ ہے کہ اب یہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیش امام نہ کہا جائے، بلکہ مطلق جو ہے نیت کی جائے، جو بھی امام ہوگا وہ صاحب شرعی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو وہ نماز پڑھے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔